ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عزیز ساتھیو، ایک بہت ہی اہم ترین سلسلہ اور بڑا ہی عظیم سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ چند دن اس حوالے سے ہم گفتگو آپ کے سامنے نہ کر سکے، ریکارڈ نہ کر سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ طبیعت ناساز تھی اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلا درست نہیں تھا، اس لیے کھانسی کی وجہ سے یہ ہم پروگرام کچھ دن نہیں چلا سکے۔ کچھ سفر کے بھی معاملات تھے، کچھ دروس وغیرہ تھے۔ بہرحال ہم نے جہاں تک بات کو پہنچایا تھا اس سے آگے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک پیش رفت جاری ہے اور آج سے انشاءاللہ اس ہستی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ بزم سجایا گیا ہے اور یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ان کی شرح آفاق تفسیر سندھی زبان میں بدیع التفاسیر، اس کو ہم نے شروع کیا۔ انہیں کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے ہم نے تمہیدی طور پر یہ پیش لفظ رکھے تاکہ اس کے اندر ان کے خاندان کا بھی تعارف ہو جائے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ الی یوم القیامہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج تذکرہ کرتے ہیں۔ سندھ سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں ہی اس پر قدم رکھا۔ پہلی صدی ہجری اسی میں مسلمانوں نے اس سندھ پر قدم رکھا اور اسلام اور امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرایا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کی شفاف شعاعوں نے پورے ہندوستان کو روشن کیا۔ اس خطے سے علم اور فضل کے وہ روشن ستارے پیدا ہوئے جن کے علمی روشنی اور عملی زندگی سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے اور شرک اور بدعت کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے انسانوں کے لیے گویا کہ روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس زمین نے ایسے نایاب گوہر پیدا کیے جن کے علمی وقار اور عملی عظمت اور بلندی کو نہ صرف پاک و ہند بلکہ عالم اسلام نے سلامی پیش کی۔ ایسی صفتوں سے متصف خوبصورت سندھ کے سوریہ سکوت، دینی علم اور عمل کے ساتھی اجتہاد اور استنباط کے مالک کی قوت استحضار میں بے بدل تصنیف اور تقریر کے روح رواں قرآن اور حدیث کے سچے دلداد، توحید اور سنت کے دائی اور راشدی خاندان کے چشم و چراغ علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے اسم مبارک اول نمبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 10 جولائی سن 1924 عیسوی بمطابق 18 ذی الحج سن 1343 ہجری جمعے کی رات 3 بجے علامہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی حویلی میں جنم لینے والے علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی بین الاقوامی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ رب العالمین نے جیسا کہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پورے جہاں کی مخلوق کے متعلق علم ہے کہ آگے چل کر میرا یہ بندہ کیا کرے گا اور کیا بنے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو کام لینا چاہتا ہے ان کو بچپن ہی سے الگ صفتوں اور خوبیوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ معصوم کہلایا جانے والا مستقبل میں محدث اور مفسر کہلایا جائے گا۔
اس وجہ سے آپ کو بچپن ہی سے خاص مہربانیوں سے نوازا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت بڑی حساس بنائی تھی۔ ہر چھوٹی یا بڑی دینی یا دنیوی بات کو پوری طرح سمجھنے کی حس اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ ان اعلیٰ خوبیوں اور خصلتوں کی بنا پر آپ ایک جیسوں میں منفرد مقام کے مالک تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تب سے ہی آپ کو اپنی آبائی دینی درسگاہ دار بشار میں بٹھایا گیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے کمال کا ذہن اور حافظ عطا کیا تھا۔ بہت جلد کے عرصے میں نادرہ قرآن مکمل پڑھ لیا۔ بعد میں 2 سالوں تک لکھنے پڑھنے کے لیے مقرر کیے ہوئے سندھی کتاب مکمل پڑھے۔ سندھی پڑھنے کے بعد فارسی زبان سیکھنے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ 2 سالوں میں گلستان اور بوستان پڑھ کر مکمل کر لیے۔ فارسی کتابیں پڑھنے کے بعد عربی علم کی طرف قدم بڑھائے۔ شروع میں آپ کے والد محترم کی پسند اور منتخب کی ہوئی کتابیں پڑھی۔ 12 سال کی عمر میں تھے کہ آپ کے والد محترم نے جدائی کا داغ دیا اور ابدی نیند سو گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ نے عربی کتابوں کے پڑھنے میں کچھ تبدیلی کی۔ اس میں کچھ آپ کا اپنا ذوق تھا اور کچھ آپ کے اساتذہ کے مشورے تھے۔ آپ نے مختلف فنون کی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ ان میں قرآن مجید کے ترجمے کے بعد تفسیروں میں تفسیر جلالین اور بیضاوی، حدیث میں 40 نووی، بلوغ المرام، مشکات، بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور شرح معانی الآثار للطحاوی کا کچھ حصہ، فقہ میں ہدایہ، اصول و فقہ میں ترویح، نحو میں شرح جامع اور کچھ حصہ عبد الغفور کا، ادب میں مفید الطالبین سے لے کر مقامات حریری تک اور 7 معلقات، دیوان متبنہ کا کچھ حصہ، اصول حدیث میں شرح نخبہ وغیرہ کے علاوہ شرح مرقات، تہذیب، قطبی، شرح عقائد نسبیہ، مختصر معانی، محیط الدائرہ، شرح چغمینی اور اکلیدس کا کچھ حصہ پڑھا۔ اسی طرح 6 سالوں کے عرصے میں علوم دینیہ کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل کا درجہ حاصل کیا۔ یہ رموز راشدیہ صفحہ نمبر 15 از علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر سند فراغت دارالرشاد سے 6 سال پڑھ کر حاصل کی۔ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یقیناً بعد میں ان کا ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہم نے شروع کرنا ہے، جو انہوں نے تفسیر کی صورت میں ہم جیسے طالب علم اور علماء کے لیے ایک ذخیرہ جمع کیا۔ وہ انشاءاللہ جیسے تفسیر شروع ہوگی تو وہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ ان کے علمی نقاط اور اسی طرح ان کے استدلال اور استنباط وغیرہ سارے ہم انشاءاللہ وقتاً وقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ جیسے ہی قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع ہوگا انشاءاللہ ان کے آپ علمی کمالات بھی دیکھیں گے اور علمی خدمتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس قدر اس شخصیت نے للہیت، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر دین کو سربلند کرنے کے لیے اس علاقے میں سندھ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان تفسیر لکھی، جس کو بدیع التفاسیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یقیناً ان کا یہی شوق تھا کہ سندھ کے لوگ جو زیادہ طور پر اردو نہیں جانتے، اردو میں تو بہت ساری تفاسیر ہیں، عربی میں بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، بے شمار تفاسیر ہیں، اور
بڑی نایاب تفاسیر، لیکن سندھی زبان میں شاہ صاحب کو یہ بات پسند آئی۔ جب اپنے ہی ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا اور ان کا خود بھی خیال بنا تو انہوں نے یہ تفسیر لکھی۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم اسی کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے اور کمی کوتاہی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ساتھ میں مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ